بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بلندتر صلوات پڑھیں گے۔ عزیزان محترم، آج کی اس متبرک مجلس کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ المائدہ کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ کوشش کروں گا کہ دعوت فکر قرآن کی روح سے دوں۔ پڑھنا مجھے کچھ اور تھا، مجھے حکم ملا ہے، کوشش کروں گا۔ میرے محترم سننے والے جو میرے مزاج سے واقف ہیں وہ واقف، جو نہیں واقف ان کے لیے جملہ ضروری ہے کہ میری گفتگو کسی خاص مکتب فکر کے لیے نہیں ہوتی، سارے مسلمان بھائیوں کے لیے ہوتی۔ اس لیے میں کوشش کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ گفتگو قرآن کے اندر رہ کر کروں، کیوں قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو لا ریب ہے، بے عیب ہے، جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس میں اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے سورہ المائدہ میں، سورہ المائدہ قرآن مجید کا ترتیب تلاوت کے اعتبار سے 5واں سورہ ہے، اور اس میں اللہ یہ فرما رہا ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم۔ اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے۔ اے میرے محبوب آج، کل نہیں، آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے۔ فلا تخشوہم واخشون، ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھی سے ڈر۔ کیوں؟ الیوم آج کے دن، اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اور اتممتو علیکم نعمتی، اور آج کے دن میں نے تم پر تمام کی اپنی نعمت نہیں، اپنی نعمت، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آج میں اللہ تیرے دین سے بھی راضی، تیرے اسلام سے بھی راضی۔ کل نہیں آج، کل نہیں آج۔ قرآن مجید کا یہ آج فیصلہ کن آج ہے۔ کاش دنیا والوں کو قرآن کا یہ آج ہی سمجھ آ جائے۔
میں جملہ بڑا کہہ گیا. ایک آیت میں 2 مرتبہ لفظ یوم نہیں الیوم ہے. یوم کوئی بھی دن، الیوم خاص دن. پتہ چلا یہ دن کوئی خاص تھا جس دن کافر مایوس ہوئے، یہ دن کوئی خاص تھا جس دن دین مکمل ہوا، یہ دن کوئی خاص تھا جس دن نعمت تمام ہوئی، یہ دن کوئی خاص تھا جس دن اللہ بھی راضی اس کا رسول بھی راضی. مجھے ایک ہی جملہ سمجھانا، اگر وہ میں جملہ سمجھا سکا میں سمجھوں گا کہ آج کی میری محنت سوارت ہو. اللہ فرما رہا ہے آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے. یہ آج کون سا ہے؟ ایک بات بتلا دوں، میں مجموع کو دیکھ کے نہیں پڑھتا، میں ذکر کو ذکر سمجھ کے کرتا ہوں. میرے سامنے 2 بندے ہوں اسی طرح پڑھوں گا، 10,000 ہوں اسی طرح پڑھوں گا، کیونکہ میں ذکر کو ذکر سمجھ کے کرتا ہوں. یہ ذکر میری زندگی ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. یا توجہ ہے میرے جملوں پر. اللہ فرما رہا ہے آج کے دن میں نے تیرے لیے تیرے دین کو مکمل کیا. آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے، کل نہیں آج. قرآن مجید کا یہ آج فیصلہ کن آج ہے، فیصلہ کن آج ہے. نہیں میں اگر آج سمجھا سکا میری محنت سوارت ہو جائے گی. یہ قرآن مجید کا آج ہے اور قرآن میں آج بھی آج ہی ہے. قرآن مجید میں آج بھی لفظ آج ہی ہے اور یہ آج ہی رہے گا. آج کے دن یہ کوئی دن ہے نا جن کو 14 صدیاں گزرنے کے بعد قرآن کا دن سمجھ نہیں آیا، انہیں دین سمجھ کیسے آ جائے گا؟ پہلے قرآن کا دن سمجھ کے یہ دن کون سا ہے، پہلے اس دن کو سمجھنا ہے. قرآن میں آج بھی یا رسول اللہ، یا قرآن مجید میں آج بھی آج ہی ہے. اس آج کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. میں تقریر کر رہا ہوں اور میں کہوں آج میں ایسی تقریر کروں گا جیسا تقریر کرنے کا حق ہے. یہ 2 کیمرے لگے ہوئے ہیں، گفتگو میری ریکارڈ ہو گئی، گفتگو میری ریکارڈ ہو گئی. 10 سال کے بعد بھائی صاحب کے بیٹے نے کیسٹ لگائی، اس میں لفظ یہی تھا آج، اس میں لفظ یہی تھا آج میں ایسی تقریر کروں گا جیسا تقریر کرنے کا حق ہے. کیسٹ میں ہمیشہ آج ہی رہے گا، اس میں آج ہی رہے گا. اب بیٹے نے پوچھا بابا یہ آج کون سا ہے، یہ آج کون سا ہے؟ تو باپ نے بتلایا بیٹا آج سے 10 سال پہلے مولوی عابد علی آیا تھا، اس نے 10 سال پہلے تقریر کی تھی. یہ 10 سال پہلے والا آج ہے. ٹھیک، یہ قرآن میرے نبی پر اترا، 23 سال کے عرصے میں اترا. وہ 23 سال کے عرصے میں کوئی آج ہے جس دن اللہ فرما رہا ہے آج میں نے تیرے دین کو مکمل کر دیا. اب وہ آج ڈھونڈنا ہے کہ وہ آج کون سا ہے. میں نے تفسیروں کو پڑھنا شروع کیا، تاریخوں کو پڑھنا شروع کیا، تفسیروں میں بھی آیا. اب میں حوالہ دے دوں مسلمان بھائیوں کی بڑی تاریخ، قدیم تاریخ کی کتاب تاریخ یعقوبی، متوکل کے زمانے میں چھپی تھی، پرانی تاریخ کی کتاب یعقوبی. وہ لکھتا ہے کہ یہ آیت، یہ آج والی یہ آیت سن 10 ہجری 18 ذی الحج
مقام خم غدیر پر اتری۔ اور ہے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ آیت سن 10 ہجری 18 ذی الحج مقام خم غدیر پر اتری۔ اس دن اللہ فرما رہا ہے آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے۔ سن 10 ہجری 18 ذی الحج کو اللہ فرما رہا آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے۔ 10 ہجری کو کافر مایوس ہوا ہے، اس کا مطلب ہے سن 10 ہجری 17 ذی الحج تک کافر مایوس نہیں تھا۔ بڑا جملہ ہے، سن 10 ہجری 17 ذی الحج تک کافر مایوس نہیں تھا۔ اللہ فرما رہا ہے آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے۔ سوال یہ پیدا ہوا اس دن ہوا کیا؟ اس دن ہوا کیا کہ کافروں کو مایوسی ہو گئی؟ اس دن ہوا کیا کہ اللہ فرما رہا ہے آج میں نے تیرے دین کو مکمل کیا؟ اس دن ہوا کیا کہ اللہ فرما رہا ہے آج میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کی ہے؟ اس دن ہوا کیا کہ کافروں کو مایوسی ہوئی؟ اب اگر یہ جملہ اس پر غور رہے، دیکھو یہ کافروں کی مایوسی اگر میں سمجھا سکا میری محنت سوارت ہو جائے گی۔ میرے نبی نے مکے میں بت پرستوں میں تبلیغ کی، کافروں کو تبلیغ کی۔ کئی ایسے کٹے کافر تھے جن کو تبلیغ اچھی نہ لگی، انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، اور وہ منصوبہ قرآن میں لکھا ہوا، کیونکہ میں قرآن کی آیتوں سے پڑھوں گا، روایتوں سے نہیں۔ روایتیں میرے ذہن میں ہیں لیکن میں روایتیں نہیں پڑھوں گا، میں صرف آیتیں پڑھوں گا۔ اب اللہ فرما رہا ہے اِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ يَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ واللہ خیر الماکرین۔ اے میرے محبوب آپ کو وہ وقت یاد ہے جب کافر تیرے خلاف سازش کر رہے تھے؟ جب کافر تیرے خلاف سازش کر رہے تھے، کون سی سازش کر رہے تھے؟ یا تجھے قید کریں، یا تجھے ملک بدر کریں، یا تجھے قتل کریں۔ کافروں نے میرے نبی کے قتل کا منصوبہ بنایا، انہوں نے میرے نبی کا قتل کا منصوبہ بنایا۔ اللہ فرما رہا ہے وہ ان کے 3 منصوبے تھے، یا تجھے قید کریں، یا ملک بدر کریں، یا تجھے قتل کریں۔ آخر میں قتل کا منصوبہ بنایا۔ اللہ فرما رہا ہے یمکرون، وہ تیرے خلاف سازش کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور میں اللہ تجھے بچانے کی تدبیر کر رہا تھا۔ اور مولا آپ کو سلام، میں اللہ تجھے بچانے کی تدبیر کر رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ دیکھو لفظ مکر کافر کے ساتھ بھی آیا، لفظ مکر اللہ کے ساتھ بھی آیا، لیکن کافر کے ساتھ آئے تو سازش ہے، اللہ کے ساتھ آئے تو تدبیر ہے، کیونکہ اللہ سازش نہیں کرتا۔ یہ کافر یا رسول اللہ، یہ تیرے قتل کی سازش کر رہے تھے، میں اللہ تجھے بچانے کی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اب علماء کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ اللہ نے کون سی تدبیر کی تھی جس سے رسول بچا تھا؟ اللہ نے کون سی تدبیر کی تھی؟ کیونکہ اللہ فرما رہا ہے میں تجھے بچانے کی تدبیر کر رہا تھا۔ جب انہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا، 70 ملعون ننگی تلواریں لے کر آئے، نبی کے گھر کا محاصرہ کیا۔ اب اس وقت میرے نبی نے فرمایا ایوکم لا یبیتو علی ایوکم یبیتو علی فراشی، ہے کوئی تم میں، ہے کوئی تم میں، ڈائریکٹلی سے نہیں کہا، ہے کوئی تم میں جو آج کی رات میرے بستر پہ سوئے؟ آج خطرے کی رات ہے کوئی تم میں، ہے کوئی تم میں جو آج کی
رات میرے بستر پر سوئے، کیوں آج خطرے کی رات ہے۔ مجھے اس ممبر کی قسم کوئی نہیں بولا سوائے میرے مولا علی علیہ السلام کے، سوائے میرے مولا علی علیہ السلام کا ایک ہی جملہ، مجھے ہجرت نہیں پڑھنی، اگر میں ہجرت پڑھوں مجھے 1.5 گھنٹہ چاہیے، لیکن ایک جملہ ذہن میں رہے کہ کافروں کو مایوسی کیوں ہوئی، یہ جملہ ذہن میں رکھنا، اس پہ میری گفتگو چل رہی ہے کوئی تم میں جو آج کی رات میرے بستر پہ سوئے؟ میرے مولا علی علیہ السلام نے ایک جملہ عجیب و غریب کہا۔ میرے فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتا ہے کہ میرے مولا علی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں سو جاؤں تو آپ کی جان بچ جائے گی؟ کافر تجھے قتل کرنے کی سازش کر رہے تھے، میں اللہ تجھے بچانے کی تدبیر کر رہا تھا۔ تدبیر سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا رسول اللہ میں سو جاؤں تو آپ کی جان بچ جائے گی؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں۔ اب فخر الدین رازی لکھتا ہے فَسَجَدَ شُکْرًا، تو علی نے شکر کا سجدہ کیا، شکر کا سجدہ کیا۔ کیوں؟ اللہ کا شکر ہے کہ جان رسول کی میرے سونے سے بچی ہے، ساتھ جانے سے نہیں۔ بڑا جملہ میں کہہ گیا، ادھر اللہ فرما رہا میں تجھے بچانے کی تدبیر کر رہا تھا، ادھر میرے مولا علی نے پوچھ کے بتایا کہ جان کس طرح بچی؟ جان بچی میرے سونے سے، پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ کی تدبیر کا نام علی ہے۔ توجہ ہے میرے جملوں پر؟ میرا نبی ہجرت کر کے مدینے پہنچ گیا، کافروں کو قتل نہ کر سکے لیکن مایوس بھی نہیں ہوئے، قتل نہیں کر سکے مایوس بھی نہیں ہوئے۔ سن 2 ہجری میں جنگ بدر میں آ گئے، سن 2 ہجری میں جنگ بدر میں آ گئے 1000 کا لشکر لے کر، شکست کھا کے کافر گیا، مایوس پھر نہیں ہوا۔ کافروں کو مایوسی پھر بھی نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ سن 10 ہجری 18 ذی الحج کو فرمایا آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے، اس کا مطلب ہے پہلے مایوس نہیں تھے۔ سن 3 ہجری میں جنگ احد میں آ گیا، شکست کھا کے گیا، مایوس نہیں ہوا۔ میں جلدی تاریخ سے گزر رہا ہوں۔ سن 5 ہجری میں جنگ خندق میں 12,000 کا لشکر لے کر آیا، کفر اپنی پوری جمعیت کے ساتھ آیا، پوری جمعیت کے ساتھ، کفر اپنی پوری جمعیت کے ساتھ آیا، 12,000 کا لشکر لے کر آیا، مدینے پہ چڑھائی کی۔ میں یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ کفر اپنی پوری جمعیت کے ساتھ آیا؟ اس لیے کہ جب خندق کے میدان میں میرا مولا علی گیا تھا تو رسول نے فرمایا تھا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، آج کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابل جا رہا ہے۔ پتا چلا خندق کے میدان میں کل کفر آیا، کل کفر شکست کھا کے گیا، مایوس نہیں ہوا۔ شکست کھا کے گیا، مایوس نہیں ہوا۔ سن 7 ہجری میں خیبر فتح ہو گیا، کافر مایوس نہیں ہوا۔ نہیں، میں بڑا جملہ کہنے لگا ہوں، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، سن 8 ہجری میں دیکھوں گا کتنی توجہ کے ساتھ میرے جملوں کو سماعت فرمائیں۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ جب مکہ فتح ہو گیا، جتنے بڑے بڑے کافر تھے سارے ہی کافروں نے کلمہ پڑھ لیا۔ میں جملہ کہہ گیا، بڑا جملہ تھا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جتنے بڑے بڑے کافر تھے سارے ہی کافروں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ فرما رہا کافر ابھی مایوس ہوا ہی نہیں۔
جتنے بڑے بڑے کافر تھے سارے کافروں نے کلمہ پڑھ لیا لیکن کافر مایوس نہیں ہوا. پتا چلا کچھ کافر ایسے تھے جب وہ اس طریقے سے غلبہ نہ پا سکے تو انہوں نے لبادہ ایمانی اوڑھ لیا. تھے کافر لبادہ ایمانی اوڑھ لیا اور یہ ذہن میں سوچنے لگے کہ جنگیں لڑی اس پہ غلبہ نہیں پا سکے. اب یہ سوچنے لگے کہ کبھی نہ کبھی تو اس دنیا سے جائے گا, کبھی نہ کبھی تو اس دنیا سے جائے گا. اس انتظار میں ہم مایوس نہیں ہیں. اب سن 10 ہجری کو 18 ذی الحج کو کیا ہوا کہ اللہ فرما رہا ہے آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے. مایوسی کی وجہ بتلاؤں, جب جانے والے محمد نے آنے والے کے سر پہ دستار باندھی. بڑا جملہ, مولا آپ کو سلامت رکھے. اس دن ہوا کیا تھا کہ کافروں کو مایوسی ہو گئی. اگر کہو تو 2 جملے پڑھوں, 2 جملے. پیغمبروں کے سردار حج سے واپس آ رہے تھے, ایک مقام پہ آیت اتری, یا ایھا الرسول, توجہ ہے, اے میرے رسول وہ پہنچا دے جو تیرے پروردگار نے تجھ پر پہلے سے نازل کیا ہے. اور پھر اللہ فرما رہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اگر تو نے یہ نہ پہنچایا تو تو نے میری رسالت کی تبلیغ نہیں کی. میں ذمہ داری سے ترجمہ کر, فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. عربی میں قرأت کی وجہ سے ہم لفظ پڑھتے ہیں رسالہ, اصل میں لفظ کیا ہے رسالتہ. اللہ فرما رہا ہے اگر تو نے یہ نہ پہنچایا تو تو نے میری رسالت نہیں پہنچائی. میری رسالت. سوال پیدا ہوتا ہے 23 سال نبی نے کیا پہنچایا کہ اللہ سن 10 ہجری 18 ذی الحج کو فرما رہا ہے تو نے میری رسالت نہیں پہنچائی. اگر تو نے یہ نہ پہنچایا فما بلغت رسالہ, تو نے میری رسالت تو پہنچائی ہی نہیں. تو نبی نے پہنچایا کیا؟ قرآن ہے, روایت نہیں. کہ کوئی بندہ کہہ دے راوی کمزور, روایت ضعیف, کوئی تو تھا جسے اللہ نے نازل کیا اور اللہ فرما رہا ہے اسے پہنچا, اور اللہ سرکاری عہدے سے خطاب فرما رہا ہے یا ایھا الرسول, اے میرے خاص رسول. رسول معمولی نہیں, عالمین کا سب سے بڑا ہاتھی. پہلے رسول, مقام رسول پہ جملہ سن, یہ کتنا بڑا رسول ہے کہ اللہ فرما رہا ہے سورۃ آل عمران 3 سورہ قرآن مجید کا, اللہ فرما رہا ہے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَشَاهِدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. مقام رسول سمجھ, اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب اس وقت کو یاد کر جب میں تمام انبیاء سے عہد لے رہا تھا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت میں سے دوں گا. مجھے اس آیت پہ رکنا نہیں, صرف ایک جملہ آیت پہ رکو, مجھے 1.5 گھنٹہ چاہیے. میرے مالکوں نے مجھے اتنا عطا کیا ہے. اے میرے محبوب اس وقت کو یاد کر جب میں تمام انبیاء سے عہد لے رہا تھا. کیا عہد لے رہا تھا؟ لما اتیتکم من کتاب و حکمت, اے نبیو سنو میں تمہیں کتاب اور حکمت میں سے دوں گا. ثم پھر جاءکم تمہارے پاس آئے گا رسول, ایک رسول آئے گا. انتظار آنے کا کرنا, پیدا ہونے کا نہیں. میرا ایک رسول آئے گا. اور وہ کون سا رسول ہوگا؟ قرآن میں نام نہیں. کون سا رسول آئے گا؟ اب اللہ نے اس کی نشانی بتلائی.
اللہ فرما رہا ہے مصدقن، تصدیق کرتا ہوا، لما معاکم، جو کچھ تم میری بارگاہ سے اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہو، نبوتیں، کتابیں، شریعتیں، ان کی وہ رسول تصدیق کرے گا، ان کی وہ رسول تصدیق کرے گا۔ مجھے میں نے کہا آیت پہ رکنا نہیں، چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس لیے میرا جی چاہا کہ ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر جاؤں فکری اعتبار سے، وہ تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرے گا۔ معاف کرنا، ہم نے نوح علیہ السلام کو دیکھا نہیں، کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے تصدیق کی۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا نہیں، کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ رسول نے تصدیق کی ہے۔ اب ہمارا عقیدہ سمجھ آیا؟ ہم کسے مانتے ہیں؟ جس کی رسول تصدیق کرے۔ کسی کو ہم سے منوانا ہو تو رسول اللہ کی تصدیق لے آؤ، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ کسی کو امام منوانا ہو، امامت کی تصدیق لا، کسی کو خلیفہ منوانا ہو، تصدیق تو لے کے آ۔ ہم تو نبیوں کو اس لیے مانتے ہیں کہ رسول اللہ نے تصدیق کی۔ قبلہ یہ ہے میرا فکر کی جملہ، میری زندگی کی محنت ہے جو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، سارے مسلمان بھائیوں کے لیے، وہ نبی تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرے گا۔ کتنے نبی آئے؟ بولو تو صحیح، 1,24,000۔ میں اس کو اس طرح پڑھ، 1,01,24,000 میرے نبی سے پہلے، کیونکہ محمد مصطفیٰ تمام نبیوں کے نبی ہیں۔ جتنے نبی ہیں یہ امتی ہیں، اس آیت کی روح سے مومنین میں شامل ہیں، مومنین میں شامل ہیں۔ محمد مصطفیٰ نے دیکھو قرآن مجید میں ٹوٹل جو میرا مطالعہ، کسی کو زیادہ آتے ہوں تو مجھے سمجھا دیں، 27 انبیاء کے نام قرآن میں، 27 انبیاء کے قرآن میں نام۔ باقی تجھے کس نے بتلائے؟ او میں بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، باقی تجھے کس نے بتلائے؟ مانتے ہو 1,24,000 کو قرآن میں 27 یا 28 انبیاء کے نام، یہ باقی تجھے کس نے بتلائے؟ یہ وہ بھی نبی ہے، وہ بھی نبی ہے، وہ بھی نبی ہے۔ کس نے بتلائے؟ سارے ملہ سر جھکا کے کہیں گے کہ رسول اللہ نے بتلائے، رسول اللہ نے بتلائے، محمد مصطفیٰ نے تصدیق کی۔ بزرگوں اب میں داد لوں گا، بزرگوں سے لوں گا، بزرگوں سے میں داد لوں گا۔ وہ جو 1,01,24,000 انبیاء کی نبوتوں کی تصدیق کرے، ان کی کتابوں کی تصدیق کرے، ان کی شریعتوں کی تصدیق کرے، یعنی محمد مصطفیٰ کو پتا ہے کہ آدم بھی نبی ہے، نوح بھی نبی ہے، ابراہیم بھی نبی ہے، آیا بعد میں جتنے پہلے گزر گئے سب کو جانتا ہے نا، تبھی تو تصدیق کی۔ سب کو جانتا ہے، ان کی شریعتوں کو جانتا ہے، ان کی کتابوں کو جانتا ہے، ان کی نبوتوں کو جانتا ہے۔ تو عجب والا جملہ نہیں کہ جو 1,01,24,000 انبیاء کی تصدیق کرے، اسے 40 سال تک خود پتا ہو ہی نہ کہ میں نبی ہوں۔ اوہ بڑا جملہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جو 1,00,000 تو عجب ہے جملے پر مجھے، جسے 1,01,24,000 نبیوں کا پتا ہو، اسے 40 سال تک خود پتا ہو ہی نہ کہ میں نبی ہوں کہ نہیں۔ وہ بھی ورقے سے جا کے پوچھیں، کتاب کو پتہ ہی نہیں۔ تو نے قرآن میں تدبر ہی نہیں کیا۔ اللہ فرما رہا اس وقت کو یاد کر جب میں نبیوں کو نبوت دے رہا تھا، کتابیں دے رہا تھا، شریعتیں دے رہا تھا، میرا نبی دیکھ رہا تھا کہ کس کس کو نبوت ملی ہے، کس کس کو کتاب ملی، کس کس کو شریعت ملی۔ اب اللہ فرما رہا میرا جو رسول آئے گا تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرے گا۔ جس جملے کے لیے میں نے آج پڑھی وہ جملہ اب آ رہا،
کہ میں نے یہ آیت کیوں پڑھی کہ کتنا بڑا رسول ہے، کتنا بڑا رسول ہے. اب اللہ فرما رہا ہے میرے اس رسول اللہ تو میں ننہ بے ہی، میرے اس رسول پر ضرور ضرور ایمان لے کر آنا. صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں، والا تنصرنا، اس کی ضرور ضرور مدد بھی کرنا. میدان میں چھوڑ کے بھاگ نہ جانا ورنہ نبوتیں چھین لوں گا. بڑا جملہ ہے، میدان میں چھوڑ کے بھاگ نہ جانا. اور اللہ نے پوچھا تھا کیا پکا اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقرارنا، سب نے اقرار کیا. اللہ نے فرمایا اس بات پر تم بھی گواہ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے گواہ. اگر آگے قرآن کی آیت نہ ہوتی مجھ میں جرت ہی نہیں تھی کہ آگے والا جملہ کہتا. بات معصوموں کی ہے، عام بندوں کی نہیں. بات معصوموں کی ہو رہی ہے. 1,01,24,000 انبیاء مخاطب ہے اللہ کا. ان کو اللہ فرما رہا ہے فمن تولا، پھر جو بھی پھر جائے، فاولئک ھم الفاسقون، تو میں اس سے نبوت چھین لوں گا. میں احتیاط کے ساتھ ترجمہ کر رہا ہوں. میں اس سے نبوت چھین لوں گا، کتابیں چھین لوں گا، حکمتیں چھین لوں گا. اب مقام رسول سمجھ میں آیا. جس کی نبوت کا اقرار نہ کرنے پر، جس کی مدد نہ کرنے پر 1,01,24,000 انبیاء کی نبوتیں بیکار ہو جائیں، قرآن کی زبان میں اس کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. اتنا بڑا رسول، اتنا بڑا رسول. جس کی نبوت کا اقرار نہ کرنے پر، جس کی مدد نہ کرنے پر 1,01,24,000 انبیاء کی نبوتیں بیکار ہو جائیں، قرآن کی زبان میں اس کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. اب اتنے بڑے رسول کو اللہ فرما رہا ہے اگر تو نے یہ نہ پہنچایا، اگر تو نے یہ نہ پہنچایا تو تو نے میری رسالت کی تبلیغ نہیں کی، میری رسالت نہیں پہنچائی. نہیں نہیں نہیں، میں آگے بڑھوں گا ہی نہیں. اگر میں یہ جملہ سمجھا سکا میری محنت سوارت. میں آپ سے پوچھوں گا، اللہ نے حکم دیا نا اسے پہنچا، پھر اللہ نے اگر یہ نہ پہنچایا تو تو نے رسالت کی تبلیغ ہی نہیں کی. ٹھیک، معاف کرنا، معاف کرنا، نعوذ باللہ من ذالک. اگر نبی نہ پہنچائے تو، اگر نبی نہ پہنچائے تو رسالت خطرے میں ہے نا، ہے نا. پھر جملہ کہنے لگا ہوں، جس کی نبوت کا اقرار نہ کرنے پر، جس کی مدد نہ کرنے پر 1,01,24,000 انبیاء کی نبوت بیکار ہو جائے، اس کو قرآن کی زبان میں محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. اور جس کی ولایت کا اعلان نہ کرنے پر اتنے بڑے رسول کو حکم آئے، اسی کا قرآن میں علی ولی اللہ کہتے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. اے میرے محبوب پہنچا، پہنچا، ضرور ضرور پہنچا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. شریروں کے شر سے تجھے میں بچاؤں گا، تو پہنچا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے سارے ہی مسلمان ہو گئے، شریر کہاں سے آ گئے؟ آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے. جب حکم آیا پیغمبروں کے سردار نے اعلان کیا جو آگے گزر گئے ان کو پیچھے بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کو ساتھ ملاؤ. سارے اکٹھے ہوئے، نبی نے فرمایا میدان صاف کرو. میں نے یہ روایت پڑھی، نبی نے فرمایا جھاڑو دو، سارے پیڑ کاٹو، وہ 2 ببول کے پیڑ نہ کاٹنا، وہاں میرا منبر لگے گا. میدان صاف ہو گیا. اس کے بعد پیغمبروں کے سردار نے ارشاد فرمایا میرے لیے منبر لاؤ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ہاتھ جوڑے، یا رسول اللہ یہ جٹیل میدان ہے، منبر کہاں سے لائیں؟ آپ حکم کرتے مدینے سے ساتھ لے آتے، مکے سے ساتھ لے آتے. نبی نے فرمایا لا نہیں سکتے تو بناؤ، لا نہیں سکتے تو بناؤ. پھر سوال کیا یا رسول اللہ بنائیں کیسے؟ نہ کیل نہ تختہ، پتہ نبی کو بھی ہے، پتہ نبی کو بھی ہے.
نبیوں کے سردار نے فرمایا ایسے کرو، اپنے اپنے اونٹوں کے پالان اتارو، ایک کے اوپر دوسرا رکھو، دوسرے کے اوپر تیسرا رکھو، ممبر بنتا جائے گا۔ بتلانا یہ مقصود تھا کہ جب تم میری ہدایت کے بغیر میرا ممبر نہیں بنا سکتے تو میری ہدایت کے بغیر وارث ممبر کیسے بنا لو گے؟ ممبر بن گیا، کائنات کا واحد ممبر جس پر یک وقت دو خطیب، ایک بول رہا ہے ایک خاموش، کائنات کا واحد ممبر جس پر یک وقت دو مولا، بڑا جملہ، ایک مولا دوسرے مولا کی مولائیت کا اعلان کر رہا ہے۔ اب اگر کہو تو اس اعلان کے دو جملے پڑھوں، میرے جیسے کم علم بندے کو یہ اعلان پڑھنے کے لیے کم از کم 2 اشرے چاہیے۔ پیغمبروں کے سردار نے 3 گھنٹے کا خطبہ دیا، خطبے میں 19 صفحے صرف اور صرف میرے نبی نے توحید بیان کی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد پیغمبروں کے سردار نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا معاشر الناس، اے گروہ مردم، معاشر الناس، اے گروہ مردم، معاشر الناس، اے گروہ مردم۔ صاحبان معرفت کے لیے عبد علی جملہ کہنے لگا، جا پورے خطبہ خم غدیر میں بتلا کہ نبی نے فرمایا ہوا ہے میرے صحابو۔ میں بڑا جملہ کہہ گیا، مولا آپ کو سلامت رکھے، یہ میری محنت کا جملہ ہے۔ پورے خطبہ خم غدیر میں جب بھی نبی نے مخاطب کیا تو فرمایا معاشر الناس، اے گروہ مردم، اے گروہ مردم۔ دیکھو اللہ نے جو بھی پیغام میری طرف بھیجا میں نے اس کے پہنچانے میں کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وَأَنَا مُبَيِّنٌ لَكُمْ سَبَبًا هَذِهِ الْآيَةِ إِنَّ جِبْرَائِيلَ علیہ السلام حبط علیہ مرارا ثلاثا یأمرنی ان سلام ربی وهو السلام وان اقوم فی هذا المشهد فاعلم كل ابيض والاسود ان علی بن ابی طالب اخی ووصیی وخلیفتی والامام من بعد الذی محلہ منی محلہ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی وہو ولیکم بعد اللہ ورسولہ وقد انزل اللہ تبارک و تعالی فی کتاب انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون ان علی بن ابی طالب اقام الصلاة وآت الزکاة وہو راکعون یرید اللہ عز و جل فی کل حال۔ آگے نہیں بڑھوں گا اسی جملے پہ۔ پیغمبروں کے سردار نے، میں جلدی ترجمہ، پیغمبروں کے سردار نے فرمایا میں نے جو بھی آیت آئی اس کے پہنچانے میں کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب اس آیت کے آنے کا سبب میں تم پر واضح کرتا ہوں۔ 3 مرتبہ جبریل امین یہ آیت لے کر میرے پاس آئے، 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ۔ یا ایھا رسول بلغ ما والی آیت 3 مرتبہ اتری۔ کیوں 3 مرتبہ؟ زندگی رہی تو بتلاؤں گا، زندگی رہی بتلاؤں گا کہ 3 مرتبہ کیوں اتری۔ 3 مرتبہ جبریل امین یہ آیت لے کر میرے پاس آئے اور میرے پروردگار کا مجھے سلام پہنچایا۔ میرا پروردگار تو ہے ہی سلام، اور اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس بھرے اجتماع میں کھڑے ہو کر ہر گورے اور ہر کالے پر واضح کر دے علی میرا بھائی ہے، علی میرا وسیع ہے، علی میرا بھائی، علی میرا وسیع، علی میرا خلیفہ۔ علی کو میری سرکار میں وہی مقام حاصل ہے
جو موسیٰ کی سرکار میں ہارون کو حاصل تھا۔ فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ علی اللہ اور رسول کے بعد تمہارا ولی ہے، تمہارا۔ بڑا جملہ، بڑا جملہ۔ میں کوشش کرتا ہوں جلدی جلدی سمیٹوں اپنی گفتگو کو۔ اگر آپ مجھے پہلے ٹائم بتلا دیتے میں اپنے جملے کو جلدی جلدی سمیٹتا ہوں۔ مجھے جو میں نے جملہ چھیڑا ہے اس کا نتیجہ دینا ہے سارے مسلمان بھائیوں کے لیے اور قرآن کی روح سے۔ دیکھو یہ علی اللہ اور رسول کے بعد تمہارا ولی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل کی، انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی، اس کا رسول تمہارا ولی، اور وہ مومن بھی تمہارے ولی جو قائم کرتے ہیں نماز کو، زکوٰۃ دیتے ہیں حالت رکوع میں۔ توجہ ہے؟ بلند تر صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر۔ توجہ، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، نبیوں کے سردار نے کیا فرمایا؟ اللہ نے یہ آیت میں، اللہ تمہارا ولی۔ یہ تمہارے میں کون ہے؟ تمہارے میں ہے مومنین، اللہ تمہارا ولی، اس کا رسول تمہارا ولی، اور وہ مومن بھی تمہارے ولی جو قائم کرتے ہیں نماز کو اور زکوٰۃ دیتے ہیں حالت رکوع میں۔ قبلہ میں بڑا جملہ سارے مسلمان بھائیوں کے لیے، سارے مسلمان بھائیوں کے لیے بڑا جملہ کہنے لگا ہوں، قرآن کی روح سے کہنے لگا ہوں۔ آیت اتری، مدینہ میں اتری، انما ولیوں کی ملا کی آیت مدینہ میں اتری۔ اللہ فرما رہا اللہ تمہارا ولی، اس کا رسول تمہارا ولی، اور وہ مومن جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں حالت رکوع میں، وہ بھی تمہارے ولی۔ کوئی تو ہے، میں مولا علی کا نام نہیں لیتا، کسی مائی کے لال میں جرت ہو کسی اور کا لے کے دکھائے مجھے، میں مولا علی کا نام نہیں لیتا۔ بتا رسول اللہ کی موجودگی میں، رسول اللہ کی موجودگی میں وہ تیسرا ولی ہے کون؟ اب نبی نے مقام خم غدیر میں بتلایا، بے شک علی نے نماز بھی قائم کی اور زکوٰۃ بھی دی، وہ بھی حالت رکوع میں دی، وہ بھی حالت رکوع میں دی۔ کیا دی؟ زکوٰۃ دی۔ کس نے دی؟ مولا علی نے دی۔ میرا جملہ، میرا گفتگو میری ریکارڈ ہو رہی ہے، میں نے بارگاہ امامت میں ہاتھ جوڑے، مولا آپ کو زکوٰۃ ہی دینی تھی، یہ نماز پڑھنے سے پہلے دے دیتے، نماز پڑھنے کے 2 منٹ آدھا گھنٹہ بعد دے دیتے، یہ حالت رکوع میں ہی کیوں؟ رکوع میں نماز پڑھتے ہوئے رکوع میں ہی زکوٰۃ کیوں؟ اس جملے کو سوچ، پہلے بھی دے سکتے تھے، دینی تو زکوٰۃ ہے، بعد میں بھی دے سکتے تھے، حالت رکوع میں کیوں؟ خدا کی قسم میں نہ سمجھا سکتا، پیغمبروں کے سردار نے خطبہ خم غدیر میں بتلایا، یرید اللہ عز و جل فی کل حال، یاد رکھو یہ علی نے حالت رکوع میں اپنی مرضی سے زکوٰۃ نہیں دی۔ بڑا جملہ ہے، علی نے اپنی مرضی سے زکوٰۃ نہیں دی، یرید اللہ، یرید اللہ، اللہ نے ارادہ کیا۔ بڑا جملہ، مولا آپ کا سلامت رکھے، اللہ نے ارادہ کیا۔ ابھی مان جا علی ید اللہ ہے، اللہ نے ارادہ کیا، ید اللہ سمجھ گیا، جو حالت نماز میں اللہ کے ارادے کی نمائندگی کرے اسے علی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بس 10 منٹ، 10 منٹ، صرف 10 منٹ، مولا آپ کو سلامت رکھے، 10 منٹ صرف۔ کیا کہنے جی ہاں جی، منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے، منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے، ماتھے کا نشان اتنا بھی نایاب نہیں ہے، رکھ بغض علی دل میں تو پڑھ لاکھ نمازیں، یہ بغض کا دھبا ہے، محراب نہیں ہے۔ مولا آپ کو سلامت۔ ہائے علی، جلدی جلدی میں گفتگو کا نتیجہ دوں، میں خطبہ خم غدیر چھوڑ رہا ہوں۔
میرے بعد ذاکر صاحب ہیں، وہ بہت اچھے مصاحب خواہ ہیں، وہ آپ کو مصاحب سنائیں گے، لیکن میں جملہ مکمل کروں۔ پیغمبروں کے سردار نے خطبہ دیتے دیتے، الحمدللہ میرے حافظے میں ہے، اگر میں خطبہ چھیڑوں شام ہو جائے گی، 2 پیرے ختم نہیں ہوں گے۔ نبیوں کے سردار نے فرمایا فضلوہ فقد فضلہ اللہ، علی کی فضیلت کو تسلیم کرو کیونکہ علی کو اللہ نے فضیلت دی ہے۔ وَاقْبَلُوهُ فقد نَصَبَهُ اللہ، علی کا تقرر میں نے نہیں کیا، اس نے کیا۔ علی کو امام میں نے نہیں بنایا، کیوں؟ اِنَّهُ امام من اللہ ہے، یہ علی اللہ کی جانب سے امام ہے، میں نے نہیں بنایا، اللہ نے علی کو امام بنایا۔ اِنَّهُ امام من اللہ ہے۔ اب سارے بانے معرفت کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں، اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اِنَّهُ امام من اللہ ہے، وَلَن يَتُوبُ اللَّهَ عَلَىٰ أَحَدٍ مَنْ أَنْكَرَ وِلَایَتَهُ، اللہ کے نبی نے فرمایا یاد رکھو اللہ اس بندے کی توبہ بھی قبول نہیں کرتا جو علی کی ولایت کا منکر ہو۔ اللہ اس بندے کی توبہ قبول نہیں کرتا جو علی کی ولایت کا منکر ہو، اس کے لیے نہ ختم ہونے والا عذاب ہے۔ اس کے بعد پیغمبروں کے سردار نے میرے مولا علی علیہ السلام کی مولائیت کا اعلان کیا۔ 2 جملے میں نے مانگ کر 5 منٹ لیے ہیں۔ ذاکر صاحب تشریف فرما ہے، ان کی سماعتوں کی نظر 2 جملے کرنے ہیں، میں ذمہ داری سے لفظ ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ پیغمبروں کے سردار نے ارشاد فرمایا تدبر القرآن، قرآن میں غور کرو، وفہموا آیاتہ ہی، اس کی آیتوں کو سمجھو، انظروا الی محکمات ہی، محکمات پہ نظر رکھو، ولا تتبع متشابہات، متشابہات کی پیروی نہ کرنا۔ پھر نبی نے قسم اٹھائی، فواللہ، مجھے اللہ کی قسم، قسم وہ اٹھا رہا ہے جس کے منہ میں اس کی زبان ہے، فواللہ مجھے اللہ کی قسم، لن یبین لکم زواجرہ ولا یوضیح لکم تفسیرہ الا الذی انا آخذ بیدہ، یاد رکھو اس قرآن کے اوامر و نواہی کو کوئی نہیں جانتا، اس کی تفسیر کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس ایک کے، سوائے اس ایک کے جس کا بازو پکڑ کر میں تم کو دکھلا رہا ہوں۔ وَمُعَلِّمُكُمْ إِنَّا مَنْ كُنْتَ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَا۔ اب پتا چلا نبی معلم بنا کے بھیجا گیا تو کس چیز کا معلم؟ اس بات کے ساتھ نبی نے فرمایا معلمکم، یہ ولایت علی کا معلم ہے۔ بڑا جملہ ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آخری جملہ سنو، نبی نے بازو پکڑ کر اعلان کر دیا، مجھے آگے والا جملہ پڑھنا ہے، یہ آپ نے سب سے سنا ہے، مجھے آگے والا جملہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پیغمبروں کے سردار نے ارشاد فرمایا اللہ وقد ادیتو، اللہ وقد بلغتو، اللہ وقد اسمعتو، اللہ وقد اوضحتو۔ یاد رکھو جو میں نے پہنچانا تھا پہنچا دیا، جو میں نے وضاحت کرنی تھی کر دی، جو میں نے سنانا تھا سنا دیا۔ اللہ ان اللہ عز و جل قال وانا قلت ان اللہ عز و جل، یاد رکھو یہ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، اللہ نے مجھے کہا میں نے کہہ دیا۔ بڑا جملہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ نے مجھے کہا اور میں نے اللہ کی جانب سے کہہ دیا۔ اس کے بعد والا جملہ کرو، ثم ضرب بیدہ علی عضدہ فرفعہ، اس کے بعد پیغمبروں کے سردار نے میرے مولا علی کو آگے کیا۔ آخری جملہ، مولا علی کو آگے کیا، بغلوں میں ہاتھ ڈالے، ثم ضرب بیدہ علی عضدہ فرفعہ، پھر مولا علی کی بغلوں میں ہاتھ ڈالے۔ کس طریقے سے؟ ایک ہاتھ سے یہاں سے پکڑا، ایک ہاتھ سے یہاں سے پکڑا، ایسے ایسے مولا علی کو پکڑ کر فرفعہ، پھر علی کو بلند کیا۔
जिसे रसूल बुलंद करे उसे तू क्या घटा सकता है। बड़ा जुमला, मौला आपको सलामत रखे। बुलंद किया, कितना बुलंद किया, हत्ता सारत रजला हो मारुकबत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना अली को बुलंद किया कि मेरे मौला अली के पाँव हजूर के घुटनों तक आ गए, रसूल अल्लाह के घुटनों तक आ गए। 1.25 लाख को सिर्फ अली नजर आ रहा था। नबी ने ऐसे करके दिखाया, अंधों को फिर नजर ना आया। ये मेरा जुमला, जो मेरी मेहनत है। या रसूल अल्लाह बारगाह है रिसालत में हाजिर, या रसूल अल्लाह ऐसे जो दिखा दिया था, ऐसे दिखाने की जरूरत क्या थी। आखिरी जुमला, ऐसे जो दिखा दिया था फिर ऐसे दिखाने की जरूरत क्या थी। आपका हार्फेल हिदायत है, आपके मिजाज पर जो कैफियत तारी हो वो कैफियत हिदायत। या रसूलुल्लाह इसमें कौन सी हिदायत है। तो शायद ये जवाब आया, आप अली देख इसमें हिदायत ये है। मैंने देख अली को किया आगे, फिर अली को किया बुलंद, मैं गया छुप। 1.25 लाख को सिर्फ अली नजर आ रहा था, मैं गया छुप। 1.25 लाख को सिर्फ अली नजर आ रहा था। इसमें हिदायत ये है कि जब मैं छुप जाऊं, जब मैं छुप जाऊं तो किसी आरे गारे के चेहरे पे नजर न करना। इस चेहरे पे तुम्हारी नजर रहनी चाहिए, क्योंकि ये चेहरा वो है जिसका देखना भी इबादत है। ऐलान कर चुके, आखिरी जुमला ऐलान कर चुके। उसके बाद पैगंबरों के सरदार ने अपने दस्ते अक़दस से रसूल अल्लाह ने मेरे मौला अली के सर पर एक दस्तार बांधी। नतीजा इसी जुमले, रसूल अल्लाह ने मेरे मौला अली के सर पर एक दस्तार बांधी। इधर नबी दस्तार बांध रहे थे, उधर जबरील खड़ा देख रहा है। कब बांधे तो मैं जाऊं, कब बांधे। जब पैगंबरों के सरदार ने उस दस्तार का आखिरी पेच बांधा तो जबरील आ गया और आते कहा लियौमा याइसल्लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम, आज काफर तेरे दीन से मायूस हो गए। आज मैंने तेरे दीन को मुकम्मल किया, आज मैंने तुम पर तमाम की अपनी नेमत, कल नहीं आज। मेरी सारी घंटे की मेहनत इसी जुमले में है, कल नहीं आज। आज मैंने तेरे दीन को मुकम्मल किया, आज, कल नहीं आज। फरमान सन 10 हिजरी 17 ज़िलहज तक दीन मुकम्मल नहीं था, दीन मुकम्मल नहीं था। दीन में नमाज थी, दीन मुकम्मल नहीं था। दीन में रोजा था, दीन मुकम्मल नहीं था। दीन में हज था, दीन मुकम्मल नहीं था। दीन में ज़कात थी, दीन मुकम्मल नहीं था। नहीं मैं लफ्ज़ों को पलटूं, दीन में ला इलाहा इल्लल्लाह था, दीन मुकम्मल नहीं था। दीन में मोहम्मद रसूलुल्लाह था, दीन मुकम्मल नहीं था। इधर अली वलीउल्लाह आया, अल्लाह फरमाया आज आज वो जब उसका दीन बगैर वलायत अली के मुकम्मल नहीं होता, तेरी मोमनियत अली को छोड़ के कैसे मुकम्मल।